نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین مکرم، آج کا پروگرام طہارت رمضان کی لائیو نشریات کو آپ تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کی پوری ٹیم نے آج کے پروگرام کو ہماری ماں جی اور ہمارے بھائی محمد وقار علی قادری صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر کیا ہے۔ آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق رندھاوا آپ سے گزارش کرتا ہے، جتنے بھی دوست احباب مجھے سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے برادر مکرم بھائی محمد وقار علی قادری صاحب کی والدہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور میرے ایک دوست جو ہمیں مدینہ پاک سے اکثر سماعت کرتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی موصول ہوتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میرے حضور تاجدار کائنات کے قدموں میں رہتے ہیں، آپ میرے حضور تاجدار کائنات کے شہر میں رہتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی وقار علی قادری صاحب کی والدہ کی لازمی دعا کیجیے گا، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جہاں جہاں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیزیں رہیں، وہاں وہاں ہماری ماں جی ان کے ساتھ رہیں۔ سامعین مکرم، آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا جاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت ثنا خان بھی موجود ہیں، قاری قرآن بھی تشریف لائے، میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، طہارت رمضان کی پوری ٹیم جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں تمام کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کی محبتوں کو اللہ رب العزت تا قیامت سلامت رکھے۔ میرے بھائی محمد صفدر علی قادری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب محترم قاری القرہ قاری محمد نعمان حفیظ قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بھائی محمد وقار علی قادری صاحب نے میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا، میری گزارش کو قبول کیا، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پر تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت وقار بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہنشاہ نقابت، اور نقابت کی دنیا کے بڑے خوبصورت ستارہ ہے، تحت لفظ میں ایک بڑی گرفت حاصل ہے، جناب محترم بھائی محمد اسد قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بھائی محمد عثمان قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی محمد ابو بکر قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا جاتا ہے۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں طہارت رمضان کے پیج سے لائیو نشریات سماعت کر رہے ہیں، تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پیج کو لازمی لائک بھی کیجیے گا، ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا، اور آج کی محفل پاک کا جتنا بھی ثواب ہے قبلہ ماں جی کے روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے۔ قاری محمد نعمان حفیظ قادری صاحب تلاوت کلام رحمان سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. پہاڑوں پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، ہانڈی سا کھولتا ہے وہ سینہ نبی ہے. سامعین مکرم، تلاوت کلام رحمان سے ہمارے پروگرام طہارت رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور میرے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت ثناخوان ہیں، بڑے خوبصورت آوازیں ہیں. آج کا ٹاپک چونکہ ہم نے ماں کے حوالے سے رکھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جو احباب اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ماں کی محبت کے صدقے، ماں کی رسپیکٹ کے صدقے، احترام کے صدقے اللہ رب العزت ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی ان کو جنت ان کے نام لکھ دی جاتی ہے. اس حوالے سے سبھی احباب جانتے ہیں، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو حضرت اویس قرنی کا اس حوالے سے سر فہرست نام آتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ خواہشات جو آقا کریم علیہ السلام کو ملنے کے حوالے سے ان کو ترک کر دیا تھا. گئے بھی تھے، خواہش بھی تھی، مگر چونکہ اس پروردگار عالم کو منظور کچھ اور تھا، اور آپ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے. ماں کا حکم تھا کہ بیٹا چلے جاؤ، مسجد میں جانا، نہ ملے تو واپس آ جانا. نہ جانے میرے دن کتنے بیمار تھے. واپس لوٹ آئے،
दूसरी बार फिर गए, कहा बेटा अब घर चले जाना, पिछली दफा मस्जिद में नहीं मिले थे तो अब घर चले जाना। घर पहुंचे, अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दरवाजा खोला और पूछा कि कौन है? कहा कि मैं करम से आया हूँ, मेरा नाम उवैस है, आका नामदार हुजूर ताजदार कायनात से मुलाकात के लिए आया हूँ। हजरत अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं कि आप अभी भी घर से निकलकर बाजार की जानिब गए, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों में आंसुओं की लड़ी लिए हुए वापसी कर शहर में पहुंच गए। हुजूर ताजदार कायनात जब वापसी घर पहुंचे, अपने आशिक की खुशबू को महसूस किया। अम्मा आयशा सदीका से फरमाते हैं, ए आयशा, दरवाजे पर कौन आया था? कहा कि पता नहीं कौन था, अवैस नाम बता रहा था, कहता करन के शहर से आया हूँ, आपसे मुलाकात के लिए आया था। मैंने उनको बताया कि आप बाजार गए हैं, लेकिन शायद वो आपको मिला नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से यहाँ पर रुक नहीं सका और वो वापसी अपने शहर चला गया। जब विसाल मुबारक हुआ मेरे करीम लजपाल आका का, पर्दा फरमा गए, तो आपने वसीयत के तौर पर हजरत उमर फारूक को अपना जुब्बा मुबारक देते हैं, हजरत अमीर मुर्तज़ा शेर खुदा दोनों को जुब्बा मुबारक देते हैं और कहते हैं कि करन शहर में अवैस नाम का लड़का रहता है, उसको मेरा जुब्बा देना और उसको कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर कबीरा। न मेरे करीम लजपाल आका की ज़ियारत हुई, न सहाबी के मर्तबे को पहुँचे, सिर्फ बात ये थी कि आपको माँ की खिदमत की वजह से मर्तबा इस कदर बुलंद दिया गया कि नबियों का ताजदार भी ये कह रहा है कि अवैस को मेरा जुब्बा देकर कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। हजरत वैसे करनी ने अपनी माँ की हयाती में बड़ी खिदमत की, बेहद खिदमत की, बहुत ज़्यादा खिदमत की। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हजरत वैसे करनी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बात करने का मकसद ये था कि मैं चूँकि वक़ार भाई को पर्सनली तौर पर जानता हूँ, असद भाई बैठे हैं, आप भी जानते हैं, भाई सफदर अली कादरी साहब बैठे हैं, आप भी जानते हैं, उस्मान कादरी साहब बैठे हैं, मुजम्मिल भाई बैठे हैं, सभी जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम से या किसी महफिल नात से या किसी इफ्तार पार्टी से या किसी और दीगर मामलात ज़िंदगी में इकट्ठे हुआ करते थे, थोड़ी सी ताख़ीर हो जाया करती थी वक्त की, तो वक़ार भाई हमें कहा करते थे कि माँ जी घर में अकेली हैं, मैंने घर पहुँचना है। अगर किसी वजह से लेट हो जाते थे तो अपने भाई मोहम्मद वलीद भाई को कॉल करके पूछा करते थे, माँ जी की तबीयत ठीक है, माँ जी ठीक हैं, सो गई हैं या जाग रही हैं, खैर वो आफियत पूछा करते थे। बड़ी खिदमत की है, हम सब पर्सनली तौर पर जानते हैं और हमें मालूम है कि वक़ार भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सनाखानी की वजह से और माँ की खिदमत की वजह से इंशाअल्लाह बहुत रंग लगाएगा और बेहद रंग लगाएगा। सनाखानी की वजह से रंग लगे वो तो लगे हैं, मगर जो रंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी माँ की खिदमत की वजह से लगाने हैं वो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि वक़ार भाई को अपनी माँ की खिदमत की वजह से कितने रंग लगे। आखिरी अय्याम में बड़ी खिदमत की है, बहुत ज़्यादा खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अच्छा नेबल बदल अता फरमाए, किबला माँ जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्शिश अता फरमाए। चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले कलाम की जानिब। मुल्तमिस हूँ भाई मोहम्मद अबू बकर कादरी साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश करने की सादत हासिल फरमाएँ। माँ की शान के हवाले से कलाम। जी जी बिस्मिल्लाह। दो चीज़ें ऐसी हैं जो गुजर जाए तो वापस नहीं आती, एक वक्त और दूसरा माँ। उसी हवाले से चंद अशार पढ़कर ज़्यादा चाहूँगा। मौत की आगोश में जब था के सो जाती रे माँ, तब कहीं जाकर सकूं थोड़ा सा पा जाती रे माँ, तब कहीं जाकर सकूं
راتوں میں ایسا ہی ہوا، ارے بچہ تو سینے پہ ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، بچہ تو سینے پہ ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، تب گئی جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے وہ، اور روحوں کی رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، ارے روحوں کی رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، ارے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، اور کم تو ایک دوستا کر جانی، ماں دے عمر میں تو پہلا پہلا مر جانی، ماں دے مرنے تو بعد دکھ دنیا دے آ جانے، پیراں پہ ڈگنا تے آن پہ اٹھنا پیڑا ہے، میرا پتر بسم اللہ دیا نیک صداواں لب دیا نہیں، ٹور جاون کے وارث ماں باپ دیا نہیں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائز دنیا پانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائی ابو بکر قادری صاحب ماں کی شان کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے۔ سامعین مکرم، ہمارے بڑے قریبی بھائی محمد عثمان قادری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کی بھی ماں جو ہیں وہ چند ایام قبل آپ کا بھی وصال ہو چکا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام کی مائیں جو دنیا سے رخصت ہو گئی تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو نیک اعمال ہیں ان کے اللہ رب العزت ان کا صدقہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے ساتھ بھائی محمد عثمان قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کلام پیش کرنے کی رسالت حاصل فرمائے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے سر سے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر سے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، مینوں کلیاں
मैनू कलिया ओ छड़ दे हमेशा नाल रख दे मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल भरिया मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल भरिया मैनू कलिया ओ छड़ दे हमेशा नाल रख दे और शेर बड़ा खूबसूरत जदों भी वासना पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदों भी वासना पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख दे कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख दे सिया मंगदा जिदे दरदा बड़े शहंशाह ने मैनू कलिया ओ छड़ दे हमेशा नाल रख दे ऐडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द बढ़ाउणा अधी राती बुआ खड़किया किन्ने आउणा ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द बढ़ाउणा अधी राती बुआ किन्ने आउणा ऐवें रोले पाना कावा लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं पुत्र पावें लख जहान तो मलदे ने पर मावाया खण सारे जग तो चंगे ने और किसे तो इंज वफावा लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ मां दा शाह
लगदा सजना ते जाइए केड़े पासे हुजूर ताहिदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मां की शान के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे भाई मोहम्मद उस्मान कादरी साहब। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दराज ज़िंदगी अता फरमाए, अपने शौक़ में बड़ी बरकतें अता फरमाए। आपकी वालदा मोहतरमा आपकी वालदा मोहतरम की कब्र को नूर अता फरमाए, बख्शिश अता फरमाए। सईदा कायनात तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा चादर तत्हीर साया नसीब फरमाए। सामईन मुकर्रम, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जितने भी ऐब होते हैं वो माँ को छुपा देती है। किसी के भी सामने अपने बेटे की बुराइयां नहीं करती। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। गलतियां हो जाती हैं और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, माँ उनके ऊपर पर्दा डाल देती है, मगर ज़माने के सामने रुस्वा नहीं होने देती। भाई मोहम्मद असद हैदरी साहब से गुजारिश करूँगा कलाम पेश करने की सादत हासिल करना। या रसूलुल्लाह मंजूर हालाना या हबीबल्लाह इस्मा काज़ना इन्ननी फी बहरी हमें मुगरकुन खुज़ यदी समझलाना अशकाजना। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुआ मुझे डर लगता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कैफियत कुछ ऐसी है। कल से ही आप हमजा भाई जानते हैं, कल से हॉस्पिटल में भी थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मरहूमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। सिर्फ मैं 4 मिसरे ही इस मोहब्बत के साथ पेश करना चाहूँगा अपनी माँ के लिए, वालदा मरहूमा के लिए और बुकार भाई के लिए भी इंशाअल्लाह ताला। बुकार भाई की वालदा के लिए, मरहूमा के लिए मैं ये 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। सैयद पाक का वसीला देकर उस बारगाह में इल्तिजा करते हैं, क्योंकि मेरे आका का फरमान है कि सैयद आका वसीला देकर अल्लाह से जो भी दुआ की जाए, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि सैयद पाक का वसीला देकर जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला वो कभी रद्द नहीं करते। तो 4 मिसरे मैं सैयद कायनात की बारगाह में इस पर पेश करके हाज़िरी को वाइंड करता हूँ कि उसकी इस्मत में क्या बताऊँ तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। ये सारी इज़्ज़तें माँ के कदमों का सदका ही है, हम चाहे माने या ना माने। दिन रात जो करम है सरकार का, सरकार की आल का इतनी करम नवाजी है, ये माँ के कदमों का सदका है। अल्लाह ताला सब पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। उसकी इस्मत में क्या बताऊँ तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। उसकी इस्मत में क्या बताऊँ तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। जोहर पढ़कर वो हसन की माँ बनी, जोहर पढ़कर वो हसन की माँ बनी, असल में था। जोहर पढ़कर वो हसन की माँ बनी, असल में दोनों का सर सजदे में था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला उस मकसद का हमें अजर अता फरमाए। और जो हम इस साल सवाब की इस बज़र में मौजूद हैं अल्लाह ताला काबे की वालदा के लिए ये ज़रिया निजात बनाए और हमें भी अपने वालिदैन का अदब नसीब फरमाए और उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन मुकर्रम, चलते हैं अगले कलाम की जानिब और भाई मोहम्मद सफदर कादरी साहब से गुजारिश करूँगा आप भी कलाम पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। इंशाअल्लाह आखिर में हमारी अपनी माँ जी के लिए उनके बेटे भाई मोहम्मद वक़ार अली कादरी साहब भी इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। भाई सफदर अली कादरी साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा मशहूर इस पूरी टीम का, इनके काम का
اللہ پاک ان کو سدا خوش و خرم رکھے. اور ابھی حمزہ بھائی جو بات فرما رہے تھے حمزہ بھائی وقار بھائی کی ماں جی کے متعلق، بلکہ وقار جی کی نہیں، ہم سب کی ماں جی کے. بے شک. میں کل وقار بھائی کو میں نے کال کی تو میں نے یہی چیز کہا کہ وقار بھائی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، دنیا سے تو سبھی نے جانا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ہماری ماں جی کو جو چار نسبتیں لگی ہیں، بے شک. سب سے پہلی نسبت یہ رمضان کریم، دوسری نسبت سرکار مولا علی کی شہادت کا دن، اور تیسری نسبت جو جمعہ مبارک مسلمانوں کی عید کا دن، اور چوتھی جو سب سے بڑی خوش قسمتی تھی وہ یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کے شہزادے صاحبزادے سرکار کے خود ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں پرسنلی طور پہ جو ہے honestly speaking I have no words for him. Really she was really greatest noble. میں بتا نہیں سکتا وہ ماشاءاللہ جتنی اچھی صابرہ اور نیک، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جنتی ہیں جتنی نسبتیں انہیں لگ چکی ہیں. وقار بھائی اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو، کیونکہ یہ صدمہ آپ اکیلے کا نہیں، ہم سب کا ہے. تو ایک کلام پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور خراج تحسین ماں جی کو. صلی
شہزادے وقار بھائی آپ کی نظر یہ دوسرے کلام کا شعر پیش کرتا ہوں. ایسا
جانے سے دنیا نہیں رک جاتی، کسی کے چلے جانے سے دنیا نہیں رک جاتی، مگر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ملنے سے بھی صرف ایک ماں کی کمی کبھی نہیں پوری ہو سکتی، کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں کی شان کے حوالے سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا یہ حضرت حارث بن نعمان ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی۔ تو آقا کریم نے اپنے دوسرے صحابہ کو ارشاد فرمایا دیکھ لو یہ ہیں نیکوکار لوگ۔ صحابی نے ساری زندگی اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس ماں کی خدمت کا آج یہ صلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے نام میرے آخری مصرے صرف یہ میری ہی نہیں بلکہ وقار بھائی کی بھی یہی بات ہے، صفدر بھائی کی بھی یہی بات ہے، قاری نعمان صاحب کی بھی یہی بات ہے، اسد بھائی کی، ابو بکر بھائی کی، عثمان بھائی کی، ہر بندے کی یہی بات ہے کہ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں، عزت، نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، میرا احترام تم سے ہے۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کی پوری ٹیم اور میرے حلقہ احباب کے سبھی دوست احباب وقار بھائی کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جو اس وقت وقار بھائی محسوس کر رہے ہیں، جو تکلیف ان کو ہے وہ ہم نہ تو محسوس کر سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم کو دلاسا دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی والدہ محترمہ اللہ ماں جی کی قبر کو نور علی نور فرمائے، اور قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے۔ اللہ کریم ماں جی کو بڑی نعمتوں سے نوازے، جو نیک اعمال کیے ہیں ماں جی نے، اور یقیناً ماں جی کو، جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں، ماں جی بڑی نیک پرہیزگار عورت تھی۔ اللہ کریم ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ کریم ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ وقار بھائی انشاءاللہ جب بھی ہمیں آواز دیا کریں گے کسی بھی کام کے حوالے سے، اور یقیناً ہم وہ کمی پوری نہیں کر سکتے، وہ جو ایک خلا رہ گیا ہے وہ ہم جو مرضی کرتے رہیں وہ خلا کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ خلا کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ خلا مکمل، کسی چیز سے وہ خلا مکمل نہیں ہوتا، نہ خدا نے ایسی چیز بنائی، کیونکہ ماں کی جو شان ہے اس شان کے برابر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس خلا کو مکمل کر سکے، ورنہ ہم سبھی دوست احباب بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے اس خلا کو لازمی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، آپ سے بار دیگر التماس کرتا ہوں کہ سبھی احباب، خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ہمارے وقار بھائی کی والدہ کے لیے، قبلہ ماں جی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، خصوصی دعا فرمائیں، اور ان کے سال ثواب کے لیے بھی لازمی کوئی نہ کوئی ان کی روح کے لیے لازمی پیش کرتے رہیں۔ محبت کرنے والے، دیکھنے والے تمام احباب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ رب العزت تمام کی اس محبتوں کو قبول فرمائے،
اور جیسا کہ صفدر بھائی، میں چونکہ آخر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ صفدر بھائی نے فرمایا کہ 4 نسبتیں ہیں ماں جی کے ساتھ. ماں جی کو مہینہ ملا تو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ملا. ماں جی کو اگر دن ملا ہے تو دنوں کا سردار دن ملا ہے. نسبت ملی ہے تو ولیوں کے سردار کی نسبت ملی. اور وقار بھائی کی نسبت وراء الورا ہے کہ آپ سرکار کے ثنا خان ہیں. بار دیگر اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں. اللہ رب العزت وقار بھائی کی والدہ محترمہ قبلہ ماں جی کو اللہ رب العزت قبر میں کروٹ کروٹ نیکیاں عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور سبھی احباب وقار بھائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، صحیح معنوں میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے پروگرام کا جو اصال ہے وہ ہم قبلہ ماں جی کے حضور آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے. پچھلے پروگراموں سے لے کر آج تک اور دی اینڈ آف رمضان تک جتنے بھی پروگرام ہوں گے تمام کا اصال ثواب ہم قبلہ ماں جی کی روح کو پیش کرتے ہیں، وقار بھائی کے والد محترم کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے. اور تمام اصال ثواب بھائی محمد عثمان قادری صاحب کی والدہ محترمہ آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری مجلس میں یا بیک آف کیمرہ جتنے بھی احباب موجود ہیں، مزمل بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، عقیل بھائی ہیں، میاں عمران صاحب ہیں، جتنے بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے رشتہ دار میں سے، اہل و عیال میں سے، ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، تعلق دار، حقدار جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماہ صیام کا صدقہ اللہ رب العزت تمام کو تمام کی بخشش عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اصال ثواب ہم نے کیا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے. اور قبلہ ماں جی کی حضور پیش کیا ہے، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین مکرم، اسی کے ساتھ ہی آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. طہارت رمضان کی پوری ٹیم کا بے حد ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ آج کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. وقار بھائی اللہ رب العزت آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. صفدر بھائی ہیں، اسد بھائی ہیں، ابو بکر بھائی، قاری نعمان حفیظ صاحب، عثمان بھائی، جتنے بھی تشریف لائے تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت تمام کو بڑی برکتیں عطا فرمائے. تمام کو ماہ صیام کا صدقہ صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتے ہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا وقار بھائی کی والدہ قبلہ ماں جی کے لیے لازمی دعا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.